موجود ہیں. آئے آپ کو لے کے چلتے ہیں ان کی اکیڈمی میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اکیڈمی کے کیا معاملات ہیں. اچھا یہ آپ کو ہی منع کر دیتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، کیوں نہیں جی؟ نہیں جی، جو ہے وہ دکھاؤ نا انہوں. کیا چھپا رہے ہیں؟ چھپا کیا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ یہ میں نے سنا کنکریٹ روم ہے یا یہ اس کی کوئی سیکورٹی کا؟ نہیں اسٹرانگ روم اس کو ہم کہتے ہیں. یعنی وہ ایک جناب الزام یہ لگا رہے ہیں کہ کرین پارٹی کے کسی کارکن نے مرزا جیلمی دے اتنے جناب حملہ کیتا. السلام علیکم دوستوں، آپ کو پتا ہوگا کہ انجینئر محمد ابن صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر جو علماء کرام ہیں وہ بہت زیادہ مذاق بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی والوں کا وہ بندہ تھا جس نے انجینئر صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، تو صرف اور صرف یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کہنا ہے کہ وہ ٹی ایل پی کا بندہ بالکل نہیں تھا، صرف اور صرف ٹی ایل پی کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، وہ تو امن والی جماعت ہے. بہت ہی حیرانگی والی بات ہے کہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹی ایل پی والے جو ہیں انہوں نے لوگوں کے اوپر الزامات لگا کے، گستاخی کے الزامات لگا کے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ نان مسلم ہوں، ان کے اوپر گستاخی کے الزامات لگا، توہین مذہب کے الزامات لگا کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا. پہلے بھی انجینئر صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملے ہوئے تھے وہ ٹی ایل پی والوں نے کروائے تھے. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیجوں کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو اشتعال دلاتے تھے کہ انجینئر جو ہے وہ گستاخ رسول ہے. اب دیکھ لیں ان کی جماعت کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، لیکن انہوں نے جو لوگ تیار کیے ہوئے تھے، جو اپنے اسٹوڈنٹس تیار کیے ہوئے تھے، ان کا ایسا تعصبانہ ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ تو ہے ہی گستاخ. انجینئر کے ساتھ ساتھ اور دیگر جو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ماہ کرام ہیں، دیوبندی حضرات یا اہل حدیث حضرات، ان کو بھی گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہیں. اور ریسنٹلی ابھی جو انجینئر صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا وہ ایک سوئے سے کیا گیا. تو اس والے سے جو اینکر ہیں انہوں نے انٹرویو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جیلم اکیڈمی کا وزٹ بھی کیا. ان کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی سیکورٹی کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹرانگ روم بھی دکھایا گیا جہاں پر انجینئر صاحب جو ہیں وہ فوٹو سیشن کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اکیڈمی کے کیا معاملات ہیں، سیکورٹی کے کیا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ تقریباً 3 سے 4 بار انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ کامیاب تو نہیں ہو سکا. کن وجوہات کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہو سکا؟ کیا یہاں پہ سیکورٹی کے پلانز ہوتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں؟ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. میری ذمہ داری کے حوالے سے بینگا خادم میں اس سارے معاملے کو خود ہی دیکھتا ہوں. اس ہال کے پیچھے بھی کوئی کمرہ ہے کیونکہ تصویریں پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں؟ جی وہ اسٹرانگ روم ہے، اس کو ہم نے مخفی رکھا ہوا ہے. اسٹرانگ روم اس میں کیا وہ جو اس کا وہ کنکریٹڈ ہے سارا، وہ وہاں پہ انجینئر صاحب کا اپنا جی کنکریٹ، مطلب کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ کسی حادثے کے وہ سیف رہے گا انشاءاللہ، مطلب کہ وہ کائنڈ آف بلٹ پروف. الحمدللہ اچھا، میں صرف انٹرویو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ کا وہ روم دیکھنا چاہ رہا ہوں. وہ پیچھے کیا کہ میں لاسٹ ٹائم ادھر نہیں گیا تھا. اور یہ ذرا گولڈن بٹن ماشاءاللہ مبارک ہو. خیر یہ تو بہت پرانا ہے بھائی، پتہ نہیں کیا کلک مار کے کیا ملے. یہ ذرا روم دکھا دیں. اچھا یہ آپ کو ہی منع کر دیتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، کیوں نہیں جی؟ نہیں جی، جو ہے وہ دکھاؤ نا انہوں. کیا چھپا رہے ہیں؟ چھپا کیا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ یہ وہی کچھ ہے جو آپ کو کھلایا ہے وہ. بس ٹھیک ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا. اچھا، یہ میں نے سنا کنکریٹ روم ہے یا یہ اس کی کوئی سیکورٹی کا؟ نہیں اسٹرانگ روم اس کو ہم کہتے ہیں. یعنی وہ ایک کمپیوٹر کی لینگویج میں بھی اسٹرانگ روم ہوتا ہے جہاں پہ اس طرح کی چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. باقی یہاں جب درس کے بعد جو لوگ میرے ساتھ سیشن کرنا چاہتے ہیں تصویر والا، تو یہ ہم نے بیک گراؤنڈ رکھا ہوا ہے. ہم بھی ایک تصویر لیتے ہیں. یہ آپ کے اپنے موبائل سے ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہر بندے کا اپنا موبائل ہوتا ہے. ہم جس کے پاس نہیں ہے تو پھر ہم کسی دوسرے کی منت مارتے ہیں کہ بھائی اس کو تصویر. کوئی بھی آ کے انجینئر علی صاحب سے تصویر لینا چاہ رہا ہے تو آپ کو پوری اکیڈمی کا وزٹ بھی کروایا. اس روم میں یہ بیت الخلاء واش روم ہے اور یہ بھی راستہ جا رہا ہے. یہاں سے تصویر کھنچوا کے نا وہاں سے لوگ نکل جاتے ہیں. اچھا، تصویر یہاں سے آئیں گے اور وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہاں پہ کچھ ایگزٹ بھی رکھا ہے، ایمرجنسی ایگزٹ جی ہے، لیکن وہ سیکرٹ ہے، وہ ہم کیمرے میں نہیں. اسی طرح جس طرح بائک پہ جاتے ہیں. جی اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سوئے سے کس طرح سے کسی بندے کی جان جا سکتی. اگر سوئے سے جان نہیں جا سکتی تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹرائی کر لیتے ہیں کہ ان کی جان جاتی ہے سوئے سے یا نہیں جاتی. دوستوں یہ صرف اور صرف بے توقی باتیں ہیں اور صرف اپنی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے بھی والے جو ہیں وہ اس قسم کا کام بالکل نہیں کر سکتے. اور باقاعدہ اس شخص نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے. ابھی جو حال ہی میں جو بچہ پکڑا ہے، میں سنا کہ وہ ڈسیبل تھا اور اس کے پاس کچھ سوا تھا. کیا تھا؟ جی سوا تھا. یہاں پہ کتنی سیکورٹی ہوتی ہے؟ اس کے بعد مزید ٹائٹ ہو. نہیں ویسے کتنی نارملی؟ آپ کی تلاشی لی ہے انہوں نے؟ تلاشی تو لی ہے. پتہ چل گیا ہوگا. نہیں میں پوچھ رہا ہوں فردن کتنے ہوتے ہیں، تعداد کیا ہے؟ تعداد تو صرف پولیس والے 40-50 ہیں. 40-50 پولیس والے اور اتنے ہمارے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں. 100 بندہ ہو گیا. 100 بندے میں ایک ڈسیبل بچے نے سوئے کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ نہیں تو کیا نا اس نے ایکٹیویٹی تو پرفارم. وہ اٹھا ہی اور اس کو پکڑ لیا. نہیں تو کیا اس کو مارنے دیتے؟ نہیں مارنے تو نہیں دیتے. اس میں نکالنا بھائی، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ نہیں مارنے نہیں میں نے دیا، ورنہ 7 رضوی پہ تو سوا لے کے اٹھا ہوتا نا تو وہ زندہ نہ سلامت آتا. سوئے سے قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ویسے یار. قاتلانہ یہ پھر وہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ تھمبنیل بھی بناتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ سوا جو ہے وہ کسی زہر میں بھجا ہوا ہے، وہ کہاں اس نے مارنا تھا، اس کا کیا اینڈ رزلٹ نکلنا تھا، یہ تو ہمیں نہیں پتا نا. وہ
अपने जॉगर के अंदर रख के लाया ना, इससे बड़ी चीज नहीं ला सकता था ना। चले आपको बड़ी रखवा के भेज दे, अगर आपको अल्लाह माफ करे, नहीं, वैसे आपसे उससे बात एक हफ्ता पहले चाकू वाला आया था, ठीक है, उससे कुछ अर्सा पहले एक रिवॉल्वर आया था। भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि 50 पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं, थाने में मौजूद नहीं तो है। भाई वो आप जूती हमने नीचे उतरवा दी है ना, वो जूती में लेके आया था ना, अब जूती भी नीचे उतरती है। लेकिन इनको क्या है कि इन्होंने मानना ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं, टीआरपी वाले जो हैं वो इस किस्म का काम बिल्कुल नहीं कर सकते। ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕ੍ਰੇਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੇਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਉਹਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਚੇਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਤਨੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਗੈਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਛੁਰੀ, ਕੋਈ ਚਾਕੂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੇਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਹੱਤਾ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਮਲਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਥੁੱਕ ਸਿੱਟ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ आवाम यकीन कर ले। इस्लाम के अंदर फ़िरका वारियत, मसले परस्ती इस कदर फैल चुकी है कि हर बंदा ये कहता है कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं, दूसरे जो हैं वो तो हैं गुस्ताख रसूल। और इसके साथ साथ जो भी बंदा जिसके ऊपर 295 से लगी हो उसको जेल से रिहा कर भी दिया जाता है। जिस तरह से इंजीनियर साहब जो हैं बेगुनाह साबित हुए, इंजीनियर साहब को रिहा कर दिया गया। लेकिन तासुबाना दिन के जो लोग, जो उलमाए कराम, वो लोगों के ऐसे तासुबाना दिन बना रहे हैं कि ऐसे लोगों को रिहा क्यों किया गया, इदारों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और इसके साथ साथ और ये वार्न कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को अगर रिहा करेंगे आप तो फिर ऐसे कोई मर्द मुजाहिद उठेगा, यानी मुमताज़ कादरी जैसा, ऐसे लोगों को सफ़ाई हसी से मिटा दें। दोस्तों इससे यही साबित होता है कि ऐसी एक्टिविटी करवाने में इन लोगों का हाथ है, यानी उलमाए कराम जो कहते हैं कि अब सच्चे आशिक रसूल हैं, दूसरे जो हैं वो तो हैं गुस्ताख रसूल। साथ साथ इंजीनियर साहब की सिक्योरिटी जो बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। इस तरह से ये वाक़यात हो रहे हैं, इंजीनियर साहब के हवाले से लोगों को तासुबाना दिन बनाए जा रहे हैं। इंजीनियर साहब की सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि हर बंदे आपको आशिक रसूल कहता है और दूसरे को कहते हैं गुस्ताख रसूल। इंजीनियर साहब को तो कहते ही गुस्ताख रसूल हैं, क्योंकि इंजीनियर साहब जो हैं इनके बुज़ुर्गों और बाबों की गलतियां हाईलाइट करते हैं, कहते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े, ना कि इन बुज़ुर्गों और बाबों के पीछे। इनको ये बात हजम नहीं होती, कहते हैं कि इंजीनियर जो है वो इस किस्म की बातें क्यों करता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो इदारे हैं और इसके साथ साथ आसिम मुनीर साहब, उनको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये लोग जो हैं हर बंदे के ऊपर गुस्ताखी के इल्ज़ाम भी लगाते हैं और लोगों के तासुबाना दिन बनाकर उस बंदे को सफ़ाई हसी से मिटाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ नाहक लोग जो हैं उनको जेल के अंदर डाला जाता है, कहा जाता है कि इन्होंने गुस्ताखी की है। अब ये मामला जो हैं ये कब रुकेंगे? अब हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं कि अपने बड़ों से कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को भी सज़ा देनी चाहिए जो इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।